قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے میں ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی کام کرے گا تو یہ نہ سمجھنا کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے۔ جو عورتیں برقعے کو چھوڑ رہی ہیں اور جو انسان مسلمان مرد حضرات اپنے چہروں سے داڑھی کو نکال کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کافروں کو خوش کر رہے ہیں، میری مائیں اور بہنیں، جب فرقہ وارانہ فساد ہوگا اور جب لڑائی ہوگی، چن چن کر گھروں کے اندر جو ہے مسلمان کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے داڑھی کو رکھا ہے یا داڑھی کو نہیں رکھا ہے، بلکہ سب سے پہلے وہ تو داڑھی نہ رکھنے والوں کو ماریں گے، یہ نہ اپنی قوم کے رہے نہ ہمارے رہے۔ کیا گجرات کے اندر جب مارا گیا مسلمانوں کو جلایا گیا تو صرف کیا بے پردہ عورتوں کو جلایا گیا، کیا صرف برقع والوں کو جلایا گیا یا داڑھی والوں کو جلایا گیا؟ بے پردہ عورتوں کو بھی جلا دیا گیا اور داڑھی مٹانے والوں کو بھی جلا دیا گیا۔ تو یہ کافر ہمارے برقع نکالنے سے داڑھی مٹانے سے خوش نہیں ہوتے، رب تو روٹ بھی گیا تھا، ناراض ہی ہو گیا تھا اور قوم کو بھی خوش نہیں کر پائے، اور جب لڑائی ہوئی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ برقع ہے یا نہیں ہے، تو جو نہیں ہے یہ نہیں سمجھا کہ بھیڑوں اور چماروں کی ذات میں ہے، آگ لگا دی، اور داڑھی منڈایا یہ نہیں سمجھا کہ کافروں کی شکل اپنائے ہوئے آگ لگا دی۔ ہم جو ہے شریعت سے ہٹ کر نہ کافر کو خوش کر سکتے ہیں نہ دنیا والوں کو خوش کر سکتے ہیں۔ وقت پڑنے پر یہی ہمارے جسموں پر آگ لگائیں گے، ہمارے کارخانوں کو آگ لگائیں گے، ہمارے دکانوں اور مکانوں کو آگ لگائیں گے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا حامی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے۔ کیوں نہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں اور وہ طریقے اپنائیں جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ کا نبی راضی ہو، اور اس سے ہٹیں گے۔ نمرود کے پاس کیا کمی تھی اور حماقت کا کام کتنا بڑا کیا، کتنا بڑا بے وقوفی کا کام کیا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے، تو اس نے جو ہے قیدی کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میں زندہ یہ کوئی زندہ کرنا ہوا؟ کون ہے جو مردہ انڈے سے زندہ بچے کو نکالتا ہے؟ کون ہے جو زندہ مرغی سے مردہ انڈے کو نکالتا ہے؟ دیکھیں انڈا تو مردہ ہے، اس میں جان نہیں ہے، نہ چل سکتا ہے انڈا، نہ بول سکتا ہے، نہ چارہ کھا سکتا ہے، نہ سانس لے سکتا ہے، لیکن اسی مردہ انڈے سے اللہ زندہ چوزے کو نکالتے ہیں اور زندہ مرغی سے اللہ مردہ انڈے کو نکالتے ہیں۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ کہتے ہیں ہم مردے سے زندہ اور زندے سے مردے کو نکالتے ہیں، تاریکی سے روشنی کو نکالتے ہیں، روشنی سے تاریکی کو نکالتے ہیں۔ دن اجالا تھا، کسی اجالے کے اندر اللہ نے اندھیرا پیدا کر دیا، اندھیرا تھا اسی اندھیرے میں اللہ نے صبح کی کرنوں کو پیدا کر دیا، روشنی کو پیدا کر دیا۔ سب کچھ اللہ مالک ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا میری مائیں اور بہنیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب نہیں کر سکتا تو کیوں ان کے طریقوں پر چلیں، کیوں ہم ان کے راستوں پر چلیں، کیوں نہ ہم اس خدا کے طریقے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں جس کو اللہ نے کہا صراط مستقیم ہے؟ کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں کہ جس سے ہماری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اتنا بڑا پاگل ہے، بے وقوف ہے تو اس کے بعد کہنے لگے دیکھ میرا رب تو یہ کرتا ہے، میرا خدا یہ کرتا ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، اور ایک کام کر تو رب ہے نا، کل تو جو سورج نکلے گا مشرق سے نہ نکالنا بلکہ مغرب سے نکالنا اور مشرق کے اندر غروب کرانا، جہاں ڈوبتا ہے وہاں سے نکالنا، جہاں نکلتا ہے وہاں ڈبانا، میرا اللہ تو یہ کرتا ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کلام پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اب اس کے کوئی جواب بن نہیں پڑا، یہ ہکا بکا رہ گیا۔ یہی انجام ہوتا ہے میری مائیں اور بہنیں کہ ایک حد تک چلتی ہے، اللہ چلاتے ہیں، لیکن ایک حد وہ آتی ہے کہ جہاں پر جا کر کفر ختم ہو جاتا ہے، شرک ختم ہو جاتا ہے، خدا کی نافرمانی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے انسانوں کو کتنا نوازا، کتنا نوازا۔ میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ وہ عورت جو سو رہی تھی اپنے شوہر کے پہلو میں، شوہر نے کہا اگر تم 14ویں رات سے زیادہ خوبصورت نہ ہو، حسین نہ ہو تو تم پر 3 طلاق۔ تو زمانے کے سارے علماء نے کہہ دیا کہ بیوی پر طلاق پڑ گئی، اس لیے کہ کالی کلوٹی بدصورت اور چاند کی چاندنی کہا اور چاند کی خوبصورتی کہا۔ لیکن سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس پر طلاق نہیں پڑی۔ لوگ کہنے لگے کیا ہوا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کلام پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے کائنات میں سب سے بہترین جو بنایا ہے وہ انسان کو بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو شرافت سے
تواضع ہے. ان آیتوں کو پڑھ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کیا کہ انسان ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، چاہے اس کے بال سفید ہو جائیں، چاہے کالا کلوٹا ہو، چاہے گڈا ہو، موٹا ہو، بس صورت ہو، بس شکل ہو. لیکن بنانے والے نے سند دے دی اور بنانے والے نے ڈکلیئر کر دیا کہ کائنات کی سب سے خوبصورت چیز اور سب سے بھلی چیز اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. میری مائیں اور بہنیں، اتنا قیمتی انسان اللہ کو نہ پہچان سکے، اپنے نفع اور نقصان کو نہ پہچان سکے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ثم رددناہ اسفل سافلین. اگر وہ بہتر نہیں بنتا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو دنیا میں کتے سے بدتر بنا دیں گے اور خنزیر سے بدتر بنا دیں گے اور دنیا میں اس کو خود اس کی نگاہوں سے گرا کر رکھ دیں گے. میری مائیں اور بہنیں، حالات آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں. جو حالات دوسروں پر آئے وہی حالات ہم پر بھی خدا نہ کرے آ جائیں. اس لیے میری مائیں اور بہنیں اپنے نفس کی قربانی دیں، اپنے خواہشات کی قربانی دیں اور اپنے وجود کو مٹا دیں. اپنا جی جو کہتا ہے اس پر عمل نہ کریں، اللہ اور اس کا رسول جو کہتا ہے اس پر عمل کریں اور اللہ اور اس کا رسول جو طریقہ بتاتا ہے اس پر چلیں. اسی چیز کو بتانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ کر گزارا اللہ نے، اور دنیا کے اندر رونما ہوا اور اس کے بعد جو ہے جنت سے دوبا اترا. قربانی کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. اب جو ہے جن دنوں میں گزر رہے ہیں یہ عشر ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحجہ کے 1 تاریخ ہے. آج سے برابر 10ویں تاریخ کو میری مائیں اور بہنیں جو ہے بقرعید ہے، اس کے اندر ہم قربانی دیا کرتے ہیں جانوروں کی. یہ جانور کی قربانی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے اللہ کے راستے میں. اے اللہ، یہ جانور تو کیا ہے، اگر تو مانگے تو ہم اپنی جان دے دیں گے، اپنا مال دے دیں گے اور اپنی آل اولاد کو قربان کر دیں گے. قربانی کے بارے میں بہت ساری مسلمان عورتیں، مرد حضرات اور گھرانے والے نہیں جانتے یہ کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے. بہت سارے سمجھتے ہیں ہم تو غریب ہیں بھائی، ہم پر کیا واجب ہے، ہم کو قربانی ضروری نہیں دینا. اور جن پر واجب ہے وہ فالتو قسم کے جو ہے کمپٹیشن کرتے ہیں. سامنے والا اگر جو ہے 10,000 کا بکرا لیا، میں 15,000 کا لیتا ہوں، اور دل کے اندر قربانی کے جذبے کے بجائے دوسری چیزیں پیدا کرتے ہیں. اگلے چارچوں کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا قربانی کس کو کہتے ہیں، طریقہ کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں، کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے.